وعلیکم۔ وعلیکم السلام۔ سنا تھا آپ یہاں سے آنے سے پہلے انٹرویو دیتے ہیں، جانے سے پہلے بھی ایک انٹرویو ہو جائے؟ میرا نام محمد چارولیہ ہے۔ میں نے اس مدرسے میں 11 سال تعلیم حاصل کی۔ الحمدللہ یہاں میں نے اپنا حفظ اور عالمیت مکمل کیا اور ساتھ ہی ساتھ 12ویں کی پڑھائی بھی مکمل کی۔ انشاءاللہ یہاں سے نکلنے کے بعد میں اپنے گریجویشن کی پڑھائی مکمل کروں گا۔ میرا دونوں تعلیم حاصل کرنے کا مقصد دونوں فیلڈ کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا اور زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم کرنا ہے۔ بحمدللہ میں نے اس ادارے میں اساتذہ کرام کی بے پناہ محبت اور حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کی خصوصی توجہات کے زیر سائے 9 سال گزارے۔ اس عرصے میں نے عالمیت کی تعلیم مکمل کی اور اس وقت میں بیچلرز کے دوسرے سال میں زیر تعلیم ہوں۔ اس کامیابی میں اللہ کے فضل کے بعد میرے والدین اور اساتذہ کرام کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ان کی دعائیں، رہنمائی اور حوصلہ افزائی نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا۔ وہ ہمیشہ مجھے یہ بات یاد دلاتے رہے کہ دین کا علم ایک بڑی نعمت بھی ہے اور ایک بڑی ذمہ داری بھی۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے عمل اور اچھے کردار کے ذریعے ان کی امیدوں پر پورا اتر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ابراہیم ہے اور میں اس مدرسے میں 11 سال سے زیر تعلیم ہوں اور اب میں سند فراغت حاصل کر رہا ہوں۔ الحمدللہ میں نے اس 11 سال کے طویل عرصے میں حفظ قرآن اور عالمیت مکمل کی اور اس کے ساتھ ساتھ BBA یعنی بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے سیکنڈ ایئر میں ہوں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد صدیق ہے اور میں نیرول مہاراشٹرا کا رہنے والا ہوں۔ الحمدللہ میں نے اس ادارے میں 11 سال گزارے جہاں حفظ قرآن مکمل کیا، مختلف درجات طے کیے اور اس وقت عالمیت کی تکمیل کے مرحلے میں ہوں۔ اس کے ساتھ میں نے 10ویں اور 12ویں کے امتحانات بھی دیے اور کامیابی حاصل کی۔ میری خواہش ہے کہ آئندہ ایسا میدان اختیار کروں جو پوری انسانیت کے لیے باعث خیر ہو اور جس میں دین اور دنیا دونوں کی کامیابی حاصل ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سفیان خان ہے، میں بھوپال سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے اپنے اس 9 سالہ علمی سفر میں عصری علوم کے ساتھ عالمیت کو مکمل کیا ہے اور فی الحال گریجویشن کے سیکنڈ ایئر میں ہوں اور آگے انشاءاللہ دین کی خدمت اور بزنس کے ساتھ LLB کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اسمي محمد زيد وأنا من مومباي، أدرس في هذه المدرسة منذ عام 2017 والآن أكمل دراسة العالمية هذا العام، ومع العالمية تعلمنا التعليم المعاصر أيضا، وحاليا أدرس بكالوريوس تقنية المعلومات وسأكمل تخرجي العام القادم إن شاء الله. في هذه المدرسة نتعلمنا القيادة مع العلم والمسؤولية والصدق وحسن الخلق، فهذه المؤسسة لا تعد طلابا للعمل فقط بل تعد قادة واعين يحملون العلم ويعملون به ويوجهون المجتمع إلى الخير۔ میں عبید رحمانی۔ الحمدللہ میری تعلیم کا سفر اللہ کے فضل و کرم سے بہت بابرکت رہا۔ میں نے اپنی تعلیم دارالعلوم امام ربانی میں حاصل کی۔ اس دوران میں نے حفظ قرآن مکمل کیا اور عالم دین کی بھی سند حاصل کی، ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی وابستہ رہا اور 10ویں 12ویں بھی اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ فی الحال میں BBA کے دوسرے سال میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جنید محبوب گراڈی، میں بیجاپور کرناٹک سے تعلق رکھتا ہوں۔ الحمدللہ 9 سال اس ادارے میں رہ کر میں نے اب عالمیت کے ساتھ ساتھ عصریات کی تعلیم 12ویں تک مکمل کی ہے اور آگے D فارمیسی کا بھی کورس کر رہا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی دینی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے تخصص فی تفسیر بھی انشاءاللہ کروں گا۔ میں نے دونوں تعلیم اس لیے حاصل کی ہے تاکہ نوجوان نسل کو دین سے دوبارہ قریب کیا جائے۔ ماشاءاللہ آپ کا آئیڈیا تو بڑا زبردست ہے، لیکن ماڈرن ایجوکیشن کے تھرو نوجوانوں کو سمجھایا تبھی جا سکتا ہے جب وہ خود سمجھنے کے لیے تیار ہو، اور آج کے دور کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل نہ ہی سننے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی ان کے اندر احساس ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم دین سے دور چلی جا رہی ہے۔ دیکھو یہ مسئلہ تو بڑا ہے، اور جب یہ مسئلہ ہے تو اس کے بہت سے سولیوشنز بھی ہوں گے، اور ایک سولیوشن
تو وہ ہے جو کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، یعنی بندہ جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کا نصف دین پورا ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو دین تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں بلکہ نصف دین قرار دیا ہے، اور یہ بات ایک حد تک صحیح بھی ہے کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کے اندر ذمہ داری کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے، اور ہمارا مسئلہ ایک حد تک حل بھی ہوتا ہے۔ آسان ہے، ہم اسے 2 اسٹیپ اپروچ کہتے ہیں۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ایسے ورکشاپ انیشیٹ کرنا اور اس کے اندر خاندان کے بڑوں اور ذمہ داروں میں یہ اویئرنیس پیدا کرنا کہ صحیح وقت پر نکاح کیوں ضروری ہے، اور دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ایسے آرگنائزیشنز قائم کیے جائے جو کہ غریبوں کی اس معاملے میں مدد کرے۔ لیکن جتنے بھی این جی اوز وغیرہ قائم ہوتے ہیں اس کی بنیاد وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسے فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں، بیکاز آرگنائزیشنز آر فیولڈ بائی دا سپورٹ آف فنڈرز، اور جو آج کل کے نوجوان ہیں they will be providing financial support in future. When we look at our youth today, they are divided into 4 major categories. Some simply remain unproductive, while some struggle and somehow earn enough to meet their ends, and some feel a great achievement in just securing a job. And finally, they are the providers, the one who create the opportunities and provide employment to others. But our youth are stuck in the third group and think securing a job is enough, while we need to move forward and become providers. But the root cause of this issue is the education system designed by the British colonialist, which has turned our institute into factories of producing skilled laborers. So, you are saying that the education system is responsible for job seeking mindset amongst people. Exactly. That may sound like a strong claim. Let me explain. It is actually an exam-centered approach where everything depends on its outcomes. Good marks mean you are smart, and if you make some mistake, you are considered as a failure. So the system has a strong chain-like foundation. You have to score well to get into a good college, and a good college leads to internship and high-paying jobs. As a result, these mass-based discrimination systems provide a job-seeking mindset rather than innovation and creativity. Great. I agree with your point. Instead of a marks-based discrimination system, education should focus on creating an environment that encourages critical thinking, innovation, and creativity. And that's exactly what our institute stands for. It encourages co-curricular activities, promotes critical thinking and creative minds, moves away from exam-centered approach, and focuses on building leaders rather than just producing labor for the. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس ادارے دارالعلوم امام ربانی کی سب سے بڑی امتیازی شان یہ ہے کہ ہمارا ادارہ اسلامی وحدت تعلیم کا تصور پیش کرتا ہے کہ جہاں ایک بچہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے وہیں سائنس کے ذریعے خدا کو پہچاننے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اس طرح وہ دین و دنیا کی جامعیت حاصل کرتے ہوئے معاشرے سے خرابیوں کو دور کرتا ہے اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ لیکن معزز سامعین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اور دیگر نظام تعلیم میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، بنیادی فرق نظریے میں ہے، مقصد میں ہے، نصاب میں ہے اور طریقے تدریس میں ہے۔ آج کا مسئلہ صرف یہ نہیں کہ مسلمان کیا پڑھ رہا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ وہ کس تصور کے تحت پڑھ رہا ہے۔ اسلام کا تصور تعلیم وحدت کا ہے، یعنی عقل وحی کے ساتھ، علم اخلاق کے ساتھ اور تعلیم اللہ کی معرفت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کے مقابلے میں آج کے ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کو دیکھ لیجئے، جو اس مغربی تہذیب اور ویسٹرن کلچر کی دین ہے۔ تعلیم کو خدا سے آزاد، اخلاق سے بے نیاز اور مقصد سے خالی کر دیا ہے۔ لیکن معزز سامعین، ذرا غور کیجئے، اس نظام تعلیم کا کیا نتیجہ نکلا؟ ہم نے ڈگریاں تو حاصل کر لی، لیکن انسانیت اور فطری صلاحیتوں کو مادیت بھرے فکر معاش نے ختم کر دیا، یہاں تک کہ بندہ اس مرحلے تک جا پہنچا کہ وہ خدا کے بغیر ہی خدا کو سمجھنے لگا، اور یہیں سے اس خدا بیزاری کا آغاز ہوتا ہے جو الحاد و لادینیت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ تعلیم جو معاشرے کی ترقی کا ذریعہ ہونا چاہیے تھی، آج اسی سے شر پھوٹ رہا ہے اور خرابیاں جنم لے رہی ہیں۔ اسی لیے ہمیں تعلیم کو دین اور مذہب سے جدا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسی کے سائے میں تعلیم کو پختہ اور مفید بنانا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ وحدت تعلیم کا اسلامی تصور ہی مادی و روحانی ہمہ جہت ترقی کا علم بردار ہے۔ اور اب اختتام پر
یہ 9 سال محض وقت کا گزرنا نہیں تھا، بلکہ ہمارے خوابوں کی تشکیل، ہماری شخصیت کی آبیاری تھی۔ ان راہداریوں میں ہم نے صرف علم نہیں سیکھا، بلکہ سنبھلنا سیکھا، گر کر اٹھنا سیکھا اور آگے بڑھنا سیکھا۔ ہمارے اساتذہ کرام، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بس علم نہیں دیا، بلکہ وقار، مقصد اور فکر دی، اور زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ سفر آپ کے بغیر بالکل ادھورا ہے۔ غم و خوشی کا وہ ہر لمحہ ہمیشہ کی یاد بن گیا۔ ہم یہاں سے رخصت تو ہو رہے ہیں، مگر دل کا ایک حصہ انہی دریچوں اور راہداریوں میں گھومتا رہے گا۔ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم کون ہیں، تو ہم فخر سے بتائیں گے کہ ہم دارالعلوم امام ربانی کے طالب علم ہیں۔ یہ اختتام نہیں، یہ رخصت نہیں، بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نیتوں کو خلوص اور دلوں کو تقوی سے بھر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔